بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین آپ کا بہت شکریہ، آپ میرے بلاگ کو دیکھتے ہیں، سراہتے ہیں، اس کو شیئر کرتے ہیں۔ کہ 2-3 اہم خبریں۔ کل پہلی خبر تو یہ ہے کہ کل اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب سے اور بشرا بی بی سے کچھ لوگوں نے ملاقات کی، اور اس سلسلے میں پھر ایک خبر یہ بھی آئی کہ عمران خان صاحب کی عید جیل میں کیسی گزری ہے، اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ اس کے علاوہ جو ہے فائفن کی ایک رپورٹ آئی ہے، اور فائفن کی رپورٹ کے مطابق الیکشن ٹریبونلز میں جو درخواستیں ہیں، جو کیلکولیشن آئی ہے، جس کے روح سے رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے، اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر 2 مہینے میں الیکشن میں جو یہ درخواستیں ہیں، اگر اس میں 2 مہینے میں فیصلہ آ گیا تو کوئی بعید نہیں کہ عمران خان صاحب بغیر کسی جماعت کے الحاق کے حکومت بنا سکیں۔ تو سب کا یہ فیصلہ ہے، اور اس سلسلے میں بڑی باتیں ہو رہی ہیں، کیونکہ فائفن کی رپورٹ جو ہے یہ اس وقت آئی ہے، اور پتہ یہ بھی چلا کہ یہ فائفن کی رپورٹ جو ہے سپریم کورٹ کے سارے ڈیٹا سے، عدالتوں کے ڈیٹا سے، اور اس کے علاوہ دوسری جگہوں کے تمام بڑے بڑے اداروں کے ڈیٹا سے جو ہے اکٹھی کر کے یہ فائفن رپورٹ بنائی گئی ہے۔ اور اس فائفن رپورٹ کے مطابق یہی کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ کیلکولیشن صحیح ہیں اور ٹریبونلز میں جو درخواستیں پی ٹی آئی کی جمع ہیں، اس پہ 2 مہینے میں اگر فیصلہ آ جاتا ہے تو عمران خان صاحب اپنی حکومت بڑے آرام سے بغیر کسی سیاسی جماعت کے الحاق کے وہ بنا سکتے ہیں۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ ریزرو سیٹ جو ہے اگر سنی اتحاد کونسل کو مل جاتی ہیں، اور پھر یہ رپورٹ کے مطابق ٹریبونلز میں ان اپلیکیشنوں کا، ان پٹیشنز کا فیصلہ ہو جاتا ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو ہے عمران خان جو ہے بہت آرام سے 2 مہینے بعد جو ہے اپنی حکومت بنا سکتے ہیں۔ یہ لوگوں کا کہنا ہے۔ فائفن کی رپورٹ تو سامنے ہے، اس کی اعداد و شمار تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ اس قسم کی جو ہے بڑی اچھی کیلکولیشن ہے، ڈیٹا ہے تمام سپریم کورٹ کا، الیکشن کمیشن کا، اور اس کے علاوہ دوسری عدالتوں کا ڈیٹا ہے۔ اس کے روح سے جو کیلکولیشن سامنے آئی ہے، اس سے تو یہی اندازہ ہو رہا ہے کہ اگر 2 مہینے میں ان تمام اپلیکیشنوں کا پہ فیصلہ ہو گیا تو اس میں کوئی شک نہیں کہ عمران خان صاحب جو ہے بغیر کسی سیاسی جماعت کے الحاق کے اپنی حکومت بنا سکتے ہیں۔ فائفن کی رپورٹ ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے ایک اور خبر بھی ہے، وہ خبر یہ ہے کہ میاں شہباز شریف سے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ملاقات کی، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہی بجٹ کے سلسلے میں جو ہے کچھ آپس میں خبریں یہ آ رہی تھیں کہ دونوں میں کچھ تضاد ہے، یا اس پہ جو ہے کسی صورت میں جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی بجٹ کی منظوری میں جو ہے وہ ان کی ہیلپ نہیں کر رہی ہے، اور اس طریقے سے ٹوپی ڈرامہ چل رہا ہے۔ سب لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ تو ہوتا ہی ہے کہ وہ ملاقات کرنے آ رہے ہیں، اس کے بعد وہ ایک دوسرے کو راضی کریں گے، اور لیکن بالآخر یہ خبر آ ہی گئی کہ انہوں نے جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے جو ہے تقریباً مان لیا اس بات کو کہ وہ اس میں جو ہے بجٹ کی منظوری میں ان کی ہیلپ کریں گے، یعنی موجودہ حکومت کی، یعنی شہباز شریف گورنمنٹ کی ہیلپ کریں گے۔ اور یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ حکومت جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اس کا حصہ ہے۔ وہ ٹھیک ہے کہ ابھی کیبنٹ میں حصہ نہیں ہے، لیکن بہرحال بہت بڑی پوسٹیں تو پاکستان پیپلز پارٹی کی لینی ہے۔ لیکن اس کے باوجود جو ہے یہ بھی کہنا ہے لوگوں کا کہ آئندہ جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے پنجاب کابینہ میں بھی اپنی ایک طریقے سے جو ہے وہ مانگ لی ہیں سیٹیں، اور اس کے علاوہ مرکز میں بھی پتہ چلا کہ یہ کوشش ہو رہی ہے۔ اب بات کرتے ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ایک طریقے سے پہلی دفعہ جب سے وہ چیف جسٹس آف پاکستان بنے ہیں پاکستان کے، اس وقت کے بعد سے اب تک جو ہے پہلی دفعہ سننے میں یہ آ رہا ہے کہ الیکشن کمیشن کی اس درخواست کو مسترد کر دیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ اس طریقے سے نہیں ہوگا، جو لائحہ عمل ہے اسی طریقے سے طے کیا جائے گا۔ تو بھی یہ پہلی درخواست ہے جس پہ جو ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے منع کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے یہ پہلی دفعہ یہ اتفاق ہوا کہ اب جو ہے کسی بھی طریقے سے الیکشن کمیشن کو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ایک طریقے سے ریلیف نہ دینے کا فیصلہ کر لیا، اور اس سلسلے میں اسلام آباد میں کل مسلسل جو ہے اس میں بڑی اسپیکولیشن سامنے آ رہی تھی، کیونکہ جب سماعت ہوئی تھی اس میں یہ لگ رہا تھا کہ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور نعیم اقبال صاحب جو ہیں وہ جو ہے الیکشن کمیشن کے حق میں فیصلہ دے دیں گے، لیکن بعد ازاں پتہ یہ چلا کہ انہوں نے اس کو انکار کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے آپ جو ہے آپ کو یہ ریلیف نہیں مل سکتا، آپ تمام تیاری کے ساتھ دوبارہ آئیں۔ یہ جو ہے یہ ایک طریقے سے لارجر بینچ کے پاس چلا گیا، اور لارجر بینچ میں منصور علی شاہ ہیں، اس کے علاوہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں، اس کے علاوہ منیب اختر صاحب ہیں۔ تو یہ پہلی دفعہ اس طریقے سے یہ بات ہوئی۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ جو ہے جب یہ جو بینچ اب بیٹھے گا، ظاہر ہے لارجر بینچ ہوگا، اس میں جونیئرز بھی ہوں گے اور سینئرز بھی ہوں گے، اور کوئی بھی سینئرز جو ہیں وہ ایک طریقے سے اپنا جو ہے وہ کوئی فیصلہ نہیں دے سکے گا، ظاہر سے مشاورت کے ساتھ ہوگا۔ تو اب اس پہ کل سے مسلسل اسلام آباد میں مسلسل چہمی گوئیاں ہو رہی ہیں کہ اب دیکھنا یہ کہ الیکشن کمیشن کا کیا ہوگا، کیونکہ ظاہر ہے کہ اب جب یہ مکس ایک طریقے سے
بینچ بنا ہوا ہے اس پہ اب دیکھنا یہ کہ فیصلہ کیا ہوگا، کیونکہ الیکشن کمیشن کو تو خاص طور پہ جو ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے منع کر دیا ہے کہ ان کو کوئی بھی کسی قسم کا اب ریلیف نہیں ملے گا۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ کل جو ہے کچھ لوگوں نے عمران خان صاحب اور بشرا بی بی سے ملاقات کی، اس میں وکلا حضرات بھی تھے اور بھی لوگ تھے، لیکن انہوں نے کسی سے میڈیا سے بات نہیں کی، لیکن بہت اچھی خبریں سامنے آئی ہیں۔ ایک تو پہلی بات یہ کہ آپ کو پتہ ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کو، عمران خان صاحب کو جو ہے وہ عید پہ نماز پڑھنے کی تو اجازت تھی نہیں، نہ وہ کسی سے ملے نہ کسی سے ان کو ملنے دیا گیا۔ تو اس طریقے سے جو خبریں تو پہلے آ گئی تھی کہ عید کی نماز وہ ان کو اجازت نہیں ملی ہے، نہ وہ کسی سے ملیں گے، لیکن ایک بڑا ان کو سرپرائز ملا۔ لوگوں کا یہ کہنا تھا، جو کہ کل پتہ چلا کہ لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ کسی بھی طریقے سے جو ہے کل ایک بڑا عید کے دن جو ہے بڑا سرپرائز عمران خان صاحب کو ملا۔ وہ سرپرائز یہ تھا کہ ان کی بشرا بی بی سے عید کے دن ملاقات ہو گئی۔ اب لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ویسے تو ان کے اوپر بہت سختیاں تھیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ جو جیل ہے اڈیالہ جیل، یہ پنجاب کے گورنمنٹ کے انڈر میں آتا ہے، اور اس پہ سختیاں بھی بہت تھیں ان کے اوپر، اور بہت زیادہ چیزیں ان کے اوپر ایک طریقے سے تھوپی جا رہی تھیں، لیکن یہ ایک بہت بڑا سرپرائز ملا۔ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ بشرا بی بی کی عمران خان صاحب کے ساتھ عید کے دن ملاقات کروا دی گئی، تو ایک بہت اچھا جیسچر گیا ایک طریقے سے پاکستان تحریک انصاف والوں کو۔ وہ تو کل پتہ چلا، یہ تو اس سے پہلے نہیں پتہ چلا تھا۔ کل کچھ لوگ جو ملے ہیں ان کا یہ کہنا ہے، تو یہ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ یہ کل بات سامنے آئی کہ عمران خان صاحب کی اور بشرا بی بی کی جو ہے وہ عید کے دن ملاقات ہو گئی، جو کہ بہت اچھی، مطلب ایک طریقے سے کروا لی گئی، یہ کروا دی گئی جو بھی ہے، لیکن اس کے علاوہ جو ہے وہ عمران خان صاحب یا شاہ محمود قریشی صاحب کسی سے عید پہ نہیں ملے، اور کسی سے بھی نہ عیدی ملی، نہ عید کی نماز پڑھنے دی گئی۔ تو لیکن یہ ایک بہت اچھی بات ہوئی کہ ان کی ملاقات جو ہے بشرا بی بی سے کسی بھی طریقے سے عید کے دن کروا دی گئی۔ خبر ہے کہ اڈیالہ جیل کے سینئر سپرنٹینڈنٹ جیل محمد اکرم صاحب کا ٹرانسفر کر دیا گیا، اور وہ بہت عرصے سے وہاں پہ موجود تھے، اور خاص طور پہ جو وہ عمران خان صاحب کے ایک طریقے سے سیکورٹی پہ تھے، اور ان کے قریب بھی بہت تھے۔ لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ وہ ان کا بہت خیال رکھتے تھے، اور عمران خان صاحب بھی ان کے ساتھ بڑے کمفرٹیبل تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ جب وہ کوئی بھی اگر ان کو مشکل آتی تھی عمران خان صاحب کو، وہ جو ہے وہ پوری کرتے تھے، کتابیں لا کے دیتے تھے۔ اس کے علاوہ عدالت سے جیل اور جیل سے عدالت بھی وہ ان کو اپنی نگرانی میں لے کے جاتے تھے، اور ویسے بھی ان کمفرٹ زون تھا ایک طریقے سے، دونوں کا ایک طریقے سے مطلب ایک طریقے سے کیمسٹری ملتی تھی، یا لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ دونوں کے ذہن ملتے تھے، تو وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لازمی ملزوم ہو گئے تھے۔ تو بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اب یہ ٹرانسفر ہو گیا، اور یہ ٹرانسفر جو ہے لاہور ان کا چلا ہو گیا، اور ان کی جگہ پہ کوئی نئے سپرنٹینڈنٹ جیل آ گئے ہیں۔ بہت ساری تبصرے ہونے لگے، بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ اعتراض بھی تھا محمد اکرم صاحب پہ، جو کہ جیل سپرنٹینڈنٹ تھے، کہ وہ جو ہے انہیں نے جو ہے جو آڈیو لیکس ہوتی تھی جیل سے، اس میں ان کا کوئی کردار تھا، مطلب اس قسم کی اسپیکولیشن سامنے آ رہی ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے سپریم کورٹ میں جو تقریر ہوئی تھی، میڈیا سے بات کی تھی عمران خان صاحب سے، پھر اس کے بعد وہ لیک ہوئی، تو اس میں بھی کوئی کردار تھا۔ اس کے علاوہ اور بہت سی ساری باتیں، ایک مبصر کا یہ کہنا ہے کہ جیل حکام جو ہے یہ چاہتے تھے کہ عمران خان صاحب سے یہ اتنے قریب نہ ہوں، یا ان کی اتنی خدمت نہ کریں، یہ بھی بات تھی۔ اور جس طریقے سے وہ بیہیو چاہتے تھے عمران خان صاحب سے کہ اس قسم کا بیہیو کریں، وہ اس قسم کا بیہیو نہیں کرتے تھے، اور بلکہ ان کی مدد کرتے تھے ہر سلسلے میں۔ اور ایک طریقے سے آڈیو لیکس کے لیے بھی بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ ان کو ٹرانسفر ہو گیا۔ تو یہ سب باتیں ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے یہ کہا ہے کہ ایک طریقے سے سازش ہے کہ ان کو یہاں سے ٹرانسفر کر دیا گیا، اور اب جو نئے لوگ آ رہے ہیں تو اس سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب کی زندگی کو خطرہ لاحق ہو جائے۔ تو اس قسم کی بھی اسپیکولیشن آ رہی ہیں، لیکن سرحد تو ظاہر ہے کہ اللہ ہی جانتا ہے اس پہ کون سی بات سچ ہے، لیکن یہ سچ ہے کہ ان کے پرانے سپرنٹینڈنٹ جیل جو بہت عمران خان صاحب کا خیال رکھتے تھے، ان کا اب ٹرانسفر ہو چکا ہے۔ اس وقت کے لیے اتنا کافی، اپنے آسٹریلیا طرف اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔